احمد اویس صاحب بتائیے گا، جوڈیشل کمیشن کے لیے آپ نے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل آپ نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن وہ بنے، مطالبہ یہ ہے سر 3 ججز پر حکومت نے تو آئینی بینچ نہیں بننے دیا۔ آپ مجھے بتائیں پوری کی پوری 26ویں آئینی ترمیم لے آئے یہ سینئر ترین ججز کے اوپر، تو ایسے میں کیسے مطالبہ پورا کریں گے؟ یہ ممکن تو نہیں ہے نا سر۔ تو دیکھیے اگر نہیں پورا کریں گے تو نہیں کریں گے، سوال یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ تو جائز ہے۔ دیکھیے نا اتنا بڑا واقعہ ان کے نزدیک، تو یہ واقعہ جو ہے جو ایسا اس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے پورے پاکستان کے میڈیا کے اندر، وہ 97 کے سپریم کورٹ کے اوپر حملے سے زیادہ اس کو پروجیکٹ کیا گیا، حالانکہ وہ خطرناک ترین واقعہ تھا تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اور 3rd امپورٹنٹ پلر ہے کانسٹیٹیوشن کا جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اندر، اس کے اوپر حملہ تھا۔ ججز اپنا کام چھوڑ کے ان کو عدالتوں سے بھاگنا پڑا تھا۔ اس کے اوپر تو یہ بات نہیں کرتے اور اس کے اوپر تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں جی ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہاں کمیشن بننا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اگر بہت بڑا واقعہ تو پھر کاہے کا ڈر ہے؟ کمیشن بنائیں۔ عمران خان نے تو بار بار کہا ہے کہ کمیشن آئے، اس کی رپورٹ آئے گی، ہمارے جتنے لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ہم بالکل ان کے سزا کے لیے ہم کوئی معافی کا تقاضا نہیں کریں گے کہ جن کو معاف کر دو، ان کو بری کر دیا جائے، وہ سزا دے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ابھی جو بٹ صاحب نے اپنے انداز میں، بادشاہ آدمی ہیں، اپنے انداز میں انہوں نے 2 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی۔ ایک انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے جی یہ پہلے گربان پکڑتے ہیں اور اب یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، اب یہ پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ تاریخ میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر اگر کسی نے باقاعدہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگ کے 10 سال کا ایگریمنٹ لکھ کے سائن کر کے پاکستان چھوڑ کے اور باہر چلے گئے اور سیاست سے دستبردار ہو گئے، تو وہ میاں نواز شریف تھے، جس کی بنیاد پہ ان کو کہا گیا کہ یہ سپائن لیس لیڈر ہے۔ عمران خان نے تو کوئی ایسی اس کو تو 10 دفعہ یہ بات ہوئی کہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے، اس نے کہا یہاں جیل میں رہوں گا تو یہاں ہی مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، ایک اصول کے اوپر کھڑا ہوں، کوئی بات نہیں۔ سوال یہ ہے، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ آپ بتائیں کہ پاکستان کی ساری جوڈیشل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک بندے کو جو ایبسکانڈر بھی ہو اور سزا یافتہ بھی ہو، اس کو بغیر سرنڈر کیے اپنے آپ کو اس کو کبھی بیل گرانٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ پروٹیکٹڈ بیل جو ہے یہ کیسے پہلے گرانٹ ہو گئی اس کو؟ اور اس کے بعد جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بری کر دیا گیا، عدالت کے اندر جب نیب کے کورٹ کے اندر جب کیس چلا، نہیں دیکھیے نا، بات سنیے، نیب کا یہ بات ابھی ثاقب نثار صاحب کی، ثاقب نثار ون آف دی موسٹ بریلینٹ جج آف پاکستان سپریم کورٹ، ارسپیکٹو میں ایک اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے، انہوں نے کیا غلط کیا؟ نیب کے اندر جب یہ بھی کیس یہ چلا ان کا وہاں پہ پاناما کیس کا سپریم کورٹ پہ، اس بینچ میں تو وہ ثاقب نثار نہیں تھے، 5 ججز کا بینچ تھا۔ 5 ججز کے بینچ کے سامنے جو تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس اوریجنل پیش کی گئی ان کے خلاف، ان کی کرپشن کی اور جو باہر پراپرٹیاں بنائی گئی، وہ کس نے پیش کی تھی؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ 10th جو والیوم ہے وہ آج تک سیل کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نکالیں تو صحیح، ان کے سارے کچے چٹھے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ بات کرنے کے قابل ہے کسی کو؟ نہیں سر، وہ تلخ یادیں تھیں اس لیے بھول گئے وہ۔ کہ یہ وقت کی بات ہے۔ نہیں ابھی میری بات سن لیں۔ وہ آج بٹ صاحب آ رہا ہوں۔ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم تو تیار ہیں کہ لیکن آپ طریقہ کار سے چلیں، آپ پوائنٹ آؤٹ تو کریں نا کہ یہ لوگ جو ہیں ملوث ہیں، یہ جناب یہ کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری فوٹیج ہمارے سامنے ہے، یہ لوگ غلط ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے جی، اب ان کا مقدمہ چلے۔ اب اچھا آپ نے ہسٹری کو چھیڑا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کا چھیڑا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی، اور ایسے میں ثاقب نثار صاحب کو موسٹ بریلینٹ جج بھی آپ نے کہا ہے۔ بٹ صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟